آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے میجر سائنز آف قیامت۔ ایک وقت آئے گا جب ظلم کا راج ہوگا، طاقتور کمزوروں کو کچل رہے ہوں گے، ناانصافی ہر طرف پھیل گئی ہوگی، انسان صرف دنیاوی لالچ میں ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہوں گے، لوگ انصاف کے لیے ترس رہے ہوں گے مگر کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ اس وقت زمین ایک اندھیرے کی طرح ہوگی جہاں روشنی کی کوئی کرن دکھائی نہیں دے گی۔ ایسے دور میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایک ہستی کو بھیجیں گے، ایک نیک اور عادل خلیفہ جنہیں دنیا امام مہدی کے نام سے جانے گی۔ یہ ہستی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہوگی۔ ان کا ظہور ایک بڑی قیامت کی نشانی ہے۔ امام مہدی کا ظہور اچانک ہوگا۔ وہ کسی بڑے محل یا تخت سے نہیں آئیں گے بلکہ عام لوگوں میں رہنے والے ایک انسان ہوں گے، لیکن اللہ ان کو ایک دن منتخب کر لے گا کہ وہ دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے۔ وہ مکہ مکرمہ میں ظاہر ہوں گے اور لوگ خود ان کے پاس آئیں گے تاکہ ان کو اپنا رہنما اور امام بنائیں۔ شروع میں وہ انکار کریں گے مگر لوگ ان سے بیعت پر اصرار کریں گے اور وہ امت کی قیادت سنبھال لیں گے۔ ان کے آنے کے بعد حالات بدلنے لگیں گے۔ جو دنیا ظلم اور ناانصافی سے بھری ہوگی وہاں انصاف اور سکون قائم ہوگا۔ لوگ ایک دوسرے کے حق کا خیال رکھیں گے، حکمران رعایا کے خادم بن جائیں گے، معاشرے میں امن اور سکون کی فضا قائم ہوگی۔ ان کے دور میں اللہ کی زمین بھی اپنی برکتیں نکالیں گی، بارشیں وقت پر ہوں گی، کھیتیاں ہری بھری ہوں گی اور مال و دولت اتنا زیادہ ہوگا کہ کوئی غریب باقی نہیں رہے گا۔ لوگ خوشحال اور مطمئن ہوں گے۔ یہ ایک ایسا دور ہوگا جس کی انسان ہمیشہ سے خواہش کرتا آیا ہے۔ امام مہدی صرف ایک حکمران نہیں ہوں گے بلکہ وہ ایک ایسے رہنما ہوں گے جو امت کو دوبارہ ایک کریں گے۔ ان کے زمانے میں مسلمان ایک جھنڈے تلے جمع ہوں گے۔ ان کا مقصد دنیا پر حکومت کرنا نہیں ہوگا بلکہ انصاف قائم کرنا ہوگا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے دور میں بڑی بڑی جنگیں ہوں گی، مسلمان اور غیر مسلم آمنے سامنے آئیں گے، لیکن امام مہدی کی قیادت میں مسلمان سر اٹھا کر کھڑے ہوں گے۔ یہ دور ایک امتحان ہوگا مگر آخرکار فتح ایمان والوں کی ہی ہوگی۔ امام مہدی کا زمانہ آخری زمانہ ہوگا، مطلب کہ امام مہدی کا جب زمانہ آئے گا اس کے بعد یہ قیامت کی ایک بڑی نشانی ہوگی، جس کے بعد قیامت قریب ہوگی۔ انہی دنوں میں دجال کا خروج ہوگا جو دنیا کو اپنی فتنوں میں مبتلا کرے گا، لیکن اس وقت اللہ ایک اور بڑی نشانی ظاہر کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور امام مہدی کے ساتھ مل کر دجال کو ختم کریں گے۔ یہ دونوں ہستیاں مل کر دنیا میں دین کو غالب کریں گی۔ سوچئے یہ منظر کتنا عظیم ہوگا۔ ایک طرف دنیا میں صدیوں کا ظلم ختم ہو جائے گا اور دوسری طرف اسلام کی روشنی پوری دنیا کو گھیر لے گی۔ یہ وہ وقت ہوگا جب زمین حقیقی امن اور سکون کا گہوارہ بن جائے گی۔ امام مہدی کا ظہور ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ناانصافی چاہے کتنی ہی بڑھ جائے، آخرکار عدل اور انصاف غالب آتا ہے۔ دنیا چاہے کتنی ہی اندھیروں میں ڈوب جائے، اللہ اپنی روشنی ضرور بھیجتا ہے اور یہ روشنی امام مہدی کے ذریعے پھیلے گی۔ ذرا سوچئے، دنیا ظلم، فریب اور فتنوں سے بھری ہوئی ہے، انسان ہر طرف دھوکے میں مبتلا ہے۔ ایسے وقت میں ایک سب سے بڑا فتنہ ظاہر ہوگا جس کا نام ہے دجال۔ یہ فتنہ اتنا خوفناک ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت سے پہلے آنے والے سب سے بڑے فتنوں میں سے ایک ہوگا۔ دجال کوئی عام انسان نہیں ہوگا، وہ خود کو خدا کہلوائے گا۔ وہ دعویٰ کرے گا کہ میں رب ہوں، میں تمہیں زندگی دے سکتا ہوں اور موت بھی دے سکتا ہوں۔ وہ عجیب و غریب کرشمے دکھائے گا، کبھی بارش برسا دے گا، کبھی زمین کو ہری بھری کر دے گا اور کبھی لوگوں کو کھانے پینے کی فراوانی دے گا۔ جو اس پر ایمان لے آئیں گے ان کے لیے دنیاوی آسائشیں کھول دے گا اور جو اس کو جھٹلائیں گے ان کے لیے بھوک، قحط اور تنگی ہوگی۔ اس کے فتنے کی سب سے بڑی طاقت یہی ہوگی کہ لوگ اس کے جھوٹے معجزوں کو دیکھ کر دھوکے میں آ جائیں گے۔ وہ اندھے کو بینائی دے دے گا، لنگڑے کو چلنے کے قابل بنا دے گا، حتیٰ کہ ایک انسان کو قتل کرے گا اور پھر اسے دوبارہ زندہ کر کے دکھائے گا۔ ان سب کرشموں سے بہت سے لوگ یہ سمجھ بیٹھیں گے کہ شاید واقعی یہی خدا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ سب فریب اور جادو ہوگا۔ دجال کا چہرہ بھی عجیب ہوگا، اس کی ایک آنکھ اندھی ہوگی، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن دیکھ سکے گا، لیکن جن کے دل ایمان سے خالی ہوں گے وہ اس کے دھوکے میں آ جائیں گے۔ دجال کا فتنہ پوری دنیا میں پھیل جائے گا، وہ زمین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک بہت تیزی سے جائے گا، لوگ اس کے پیچھے لگتے چلے جائیں گے۔ وہ اپنے ساتھ ایک جنت اور ایک جہنم لے کر آئے گا، لیکن دراصل اس کی جنت جہنم ہوگی اور اس کی جہنم جنت ہوگی۔ یہ فتنے کا سب سے خوفناک وقت ہوگا، ماؤں کے دل ڈر سے کانپ اٹھیں گے، بچے اپنے والدین سے جدا کر دیے جائیں گے اور ایمان والوں کا ایمان کڑی آزمائش میں ڈال دیا جائے گا۔
لیکن یہ وقت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا. دجال کا انجام قریب ہے. اس کے نکلنے کے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتاریں گے. وہ امام مہدی کے ساتھ مل کر دجال کا مقابلہ کریں گے. پھر ایک دن دجال فلسطین کے علاقے لد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مارا جائے گا. اس کا فتنہ ختم ہو جائے گا اور زمین پر سکون واپس آ جائے گا. سوچئے، دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ایمان ہی سب سے بڑی طاقت ہے. جو لوگ ایمان پر قائم رہیں گے وہی اس کے جادو اور فریب سے محفوظ رہیں گے. اور یہی پیغام ہمیں دیا گیا ہے کہ ہمیشہ اللہ پر یقین رکھو، کیونکہ جھوٹے خدا کتنے ہی کرشمے دکھائیں، وہ اصل خالق اور رازق نہیں ہو سکتے. دجال کا خروج ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایمان سب سے بڑا ڈھال ہے. دنیا کا سب سے بڑا فتنہ بھی اس کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا اگر اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والا ہو. اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے اور ایمان پر قائم رکھیں، آمین. پھر قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول. دنیا کے آخری زمانے میں جب فتنوں کی بھرمار ہوگی، ظلم اور ناانصافی عام ہوں گے اور سب سے بڑا فتنہ دجال زمین پر پھیل چکا ہوگا. اس وقت اللہ تعالیٰ ایک عظیم ہستی کو دوبارہ زمین پر بھیجیں گے. یہ ہستی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آسمان پر زندہ موجود ہیں. وہ نہ شہید ہوئے ہیں اور نہ دنیا سے گئے، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی قدرت سے آسمان پر اٹھا لیا اور آخری زمانے میں وہ دوبارہ زمین پر اتریں گے. یہ ان کا دوسرا ظہور ہوگا، لیکن اس مرتبہ نبی نہیں بلکہ ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے. وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزاریں گے اور دنیا میں عدل اور انصاف قائم کریں گے. جب دجال اپنا فتنہ پھیلا رہا ہوگا، لوگ اس کے جادو اور جھوٹے معجزے کے دھوکے میں آئیں گے. یہ وہ وقت ہوگا جب انسان کا ایمان سب سے بڑی آزمائش میں ہوگا. اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے. ان کا نزول دمشق کے مشرقی حصے میں ایک سفید مینار کے قریب ہوگا. وہ فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے زمین پر اتریں گے. ان کے چہرے سے نور چمک رہا ہوگا اور ان کے آنے سے دنیا کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد سب سے پہلا بڑا کام دجال کا خاتمہ ہوگا. دجال اپنی فوج کے ساتھ زمین پر گھوم رہا ہوگا. لوگ اس کے پیچھے چل رہے ہوں گے، لیکن جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر اس پر پڑے گی، دجال کا غرور ٹوٹ جائے گا. وہ ڈر کے مارے بھاگے گا، لیکن وہ جہاں بھی جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے. آخر کار فلسطین کے علاقے لد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر دیں گے. اس کے مرنے کے ساتھ ہی دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد دنیا میں ایک نیا دور شروع ہوگا. ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ ہوگا. ہر طرف سکون اور انصاف کا راج ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکومت سنبھال لیں گے، لیکن وہ اپنی شریعت کے مطابق نہیں بلکہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق فیصلے کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں امن کا ایسا ماحول قائم ہوگا جس کی مثال نہیں ملے گی. جنگیں ختم ہو جائیں گی، دشمنی مٹ جائے گی، حتیٰ کہ درندے بھی انسانوں کے ساتھ امن سے رہیں گے. زمین اپنی برکتیں نکالے گی، بارشیں وقت پر ہوں گی اور خوشحالی ہر طرف ہوگی. پھر دنیا کے آخری دور کی نشانیوں میں ایک بہت بڑی نشانی ہے یاجوج ماجوج کا خروج. یہ دو ایسی خوفناک قومیں ہیں جو آج بھی ایک رکاوٹ کے پیچھے بند ہیں. یہ وہ رکاوٹ ہے جو ذوالقرنین نے اپنے وقت میں بنائی تھی تاکہ یہ قومیں زمین پر نہ پھیل سکیں، لیکن قیامت کے قریب وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ قومیں دنیا میں نکل آئیں گی. یاجوج ماجوج کی طاقت و تعداد ایسی ہوگی کہ انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. یہ ہر طرف پھیل جائیں گی اور زمین کو بربادی اور فساد سے بھر دیں گے. ان کے آنے سے دنیا کے حالات بدل جائیں گے. وہ کھیتیاں کھا جائیں گے، دریا پی جائیں گے اور ہر وہ چیز تباہ کر دیں گے جو ان کے سامنے آئے گی. ان کے گزرنے کے بعد زمین سنسان اور ویران ہو جائے گی. یہ لوگ اتنے زیادہ ہوں گے کہ کہا جاتا ہے ہر پہاڑ، ہر میدان، ہر ہستی ان سے بھر جائے گی. ان کی رفتار اور تباہی کی شدت دیکھ کر لوگ گھبرا جائیں گے. وہ زمین پر اس طرح چھا جائیں گے جیسے ٹڈی دل کھیت پر چھا جاتی ہے. لوگ ان کے شر سے بچنے کے لیے پناہ ڈھونڈیں گے. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مومن لوگ ان سے بچنے کے لیے پہاڑوں اور محفوظ جگہوں کی طرف چلے جائیں گے. لیکن یاجوج ماجوج کا فتنہ اتنا بڑا ہوگا کہ کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر پائے گا. یہ لوگ زمین پر اتنا زیادہ فساد مچائیں گے کہ ان سے چھٹکارا صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہی ممکن ہوگا. آخر کار اللہ تعالیٰ ان پر ایک عذاب بھیجے گا. ان کے جسموں میں کیڑے لگیں گے اور وہ ایک ساتھ مر جائیں گے.
زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی اور بدبو ہر طرف پھیل جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک پرندہ بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر زمین کو صاف کر دے گا۔ اس کے بعد بارشیں ہوں گی جو زمین کو دھو کر دوبارہ پاک کر دیں گی۔ یاجوج ماجوج کا خروج ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں بھی اللہ کے حکم کے آگے کچھ نہیں۔ یہ قومیں ہزاروں سالوں سے دیوار کے پیچھے ہیں، لیکن جب اللہ چاہے گا وہ نکلیں گی اور جب اللہ چاہے گا وہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ نشانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ قیامت قریب ہے، اور ہر نشانی ہمیں تیار ہونے کا پیغام دیتی ہے۔ ایمان اور عمل صالح ہی وہ ڈھال ہے جو ان فتنوں سے بچا سکتی ہے۔ سوچئے جب یاجوج ماجوج نکلیں گی تو دنیا کے انسان کتنے بے بس ہوں گے۔ کوئی ہتھیار، کوئی فوج ان کے سامنے نہیں ٹک سکے گی۔ صرف اللہ تعالیٰ کی مدد ہی نجات دے گی، اور یہی اصل حقیقت ہے کہ اصل طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ دنیا کے آخری زمانے میں کچھ ایسے بڑے واقعات ہوں گے جو انسان کو ہلا کے رکھ دیں گے۔ ان میں سے ایک بہت خوفناک نشانی ہے زمین کا دھنس جانا۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہوگا، بلکہ 3 بڑے مقامات پر زمین اپنی گہرائی میں لوگوں کو نگل جائے گی۔ ایک دھنسنا مشرق میں ہوگا، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں۔ ذرا سوچیں، ایک انسان اپنی معمول کی زندگی گزار رہا ہوگا، کوئی کھیت میں ہوگا، کوئی بازار میں، کوئی اپنے گھر میں، لیکن اچانک زمین پھٹنے لگے گی، دراڑیں پڑیں گی اور لمحوں میں پوری آبادی زمین کے اندر چلی جائے گی۔ لوگ بھاگنے کی کوشش کریں گے لیکن زمین ان کا پیچھا کرے گی۔ یہ منظر اتنا خوفناک ہوگا کہ دیکھنے والا کانپ جائے گا۔ یہ واقعات ایسے وقت میں ہوں گے جب دنیا میں فتنہ، ظلم اور گناہ عام ہو چکے ہوں گے، لوگ غفلت میں ہوں گے، دین سے دور ہوں گے اور اپنی خواہشات میں کھوئے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے زمین کو حکم دے گا کہ وہ اپنے اوپر بسنے والوں کو نگل لے۔ یہ واقعات ہمیں ایک سبق دیتے ہیں، زمین جس پر ہم چلتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اپنے مکانات بناتے ہیں، وہ بھی اللہ کے حکم کے آگے مجبور ہے۔ آج یہ زمین ہمیں سہارا دیتی ہے، لیکن جب اللہ چاہے گا تو یہی زمین انسان کو نگل بھی سکتی ہے۔ قیامت کے قریب آنے کی ایک اور بڑی نشانی ہے دخان، یعنی ایک ایسا دھواں جو پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ یہ کوئی عام دھواں نہیں ہوگا، بلکہ ایسا دھواں ہوگا جو آسمان اور زمین کے بیچ بھر جائے گا۔ انسان، جانور، پرندے سب اس کے اثر میں آ جائیں گے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک دن سورج اپنی روشنی دے رہا ہے، آسمان بالکل صاف ہے، لیکن اچانک فضا میں ایک بھاری سا کالا دھواں ابھرنے لگتا ہے۔ پہلے لوگ سوچیں گے شاید یہ کوئی آگ ہے، شاید کوئی آتش فشاں پھٹ گیا ہے یا کوئی قدرتی آفت ہے، لیکن جلد ہی سب کو اندازہ ہو جائے گا یہ کوئی معمولی دھواں نہیں بلکہ ایک غیر معمولی آفت ہے۔ یہ دھواں پوری زمین کو ڈھانپ لے گا، سانس لینا مشکل ہو جائے گا، نگاہیں دھندلا جائیں گی، آسمان چھپ جائے گا، دن اور رات کا فرق مٹ جائے گا، لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے ترس جائیں گے۔ یہ منظر انسانوں کو ہلا کر رکھ دے گا، لیکن سب پر اس کا اثر ایک جیسا نہیں ہوگا۔ مومن بندوں پر یہ دھواں ایسے ہوگا جیسے انہیں ہلکا سا نزلہ و زکام ہو جائے۔ وہ تکلیف ضرور محسوس کریں گے، لیکن اللہ کے کرم سے انہیں سخت نقصان نہیں پہنچے گا۔ مگر کافروں اور نافرمانوں کے لیے یہ دھواں ایک عذاب ہوگا۔ ان کے جسم جلنے لگیں گے، سانسیں رکنے لگیں گی اور ان کے دل خوف سے بھر جائیں گے۔ وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، لیکن اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے۔ یہ دھواں زمین پر ایک بڑا پیغام لے کر آئے گا کہ اب مہلت ختم ہو رہی ہے، اب دنیا اپنی آخری سانسوں میں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آخری تنبیہات میں سے ایک ہے کہ انسان سنبھل جائے، لیکن اس وقت زیادہ تر لوگ غفلت میں ہوں گے اور سنبھلنے کا وقت گزر چکا ہوگا۔ پھر قیامت کی ایک بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا نام ہے دابۃ الارض، جس کا مطلب ہے زمین سے نکلنے والا جانور۔ دنیا کے آخری دور میں ایک نہایت عجیب و غریب مخلوق زمین سے نکلے گی، اسے دابۃ الارض کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی عام جانور نہیں ہوگا بلکہ ایک خاص مخلوق ہوگی جسے اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر حجت پوری کرنے کے لیے بھیجے گا۔ نہ وہ عام جانور جیسا ہوگا اور نہ ہی انسانوں جیسا، وہ سب کے سامنے ظاہر ہوگا تاکہ لوگ اسے دیکھ سکیں۔ یہ اللہ کی قدرت کا نشان ہے۔ یہ جانور لوگوں کے درمیان گھومے گا اور ہر ایک کے پاس جا کر اس پر نشان لگائے گا۔ مومن کے چہرے پر وہ ایک روشن اور خوبصورت نشان لگا دے گا جس سے اس کا ایمان سب پر ظاہر ہو جائے گا، اور کافر کے چہرے پر وہ ایک سیاہ اور بدنما نشان لگا دے گا تاکہ اس کی حقیقت سب کو نظر آ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آخری نشانی ہوگی تاکہ لوگوں پر واضح ہو جائے کہ اب فیصلے کا وقت قریب ہے۔ اس وقت ایمان لانے یا انکار کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ ایمان صرف اس وقت قبول ہوتا ہے جب غیب پر یقین کیا جائے۔ جب حقیقت سب کے سامنے ظاہر ہو جائے تو پھر مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر قیامت کی ایک بڑی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جسے دیکھ کر انسان کانپ اٹھیں گے۔
یہ واقعہ دراصل ایک اعلان ہوگا کہ مہلت ختم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے سمجھنے اور توبہ کرنے کے لیے ایک بہت وقت دیا تھا۔ انبیاء کرام علیہ السلام آئے، کتابیں نازل ہوئیں، نصیحتیں کی گئیں، لیکن اب وہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ یہ نشانی ہمیں ایک بہت بڑی تنبیہ دیتی ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ زندگی لمبی ہے، کل سے نیک اعمال شروع کریں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے، لیکن سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ کل ہمیشہ نہیں ہوتا، ایک دن دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ لمحہ دراصل آخرت کی طرف روانگی کا اعلان ہوگا، اس کے بعد دنیا کی مہلت ختم اور حساب کتاب کا وقت قریب آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم وقت سے پہلے اپنی زندگی کو سنوار لیں، اور جب سورج مغرب سے طلوع ہو تو ہم اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں، آمین۔ قیامت کے قریب آنے کی ایک خوفناک اور حیران کن نشانی یہ بھی ہے کہ یمن سے آگ کا نکلنا، یہ کوئی عام آگ نہیں ہوگی بلکہ ایسی آگ ہوگی جو پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دے گی۔ زمین کے حصے میں اچانک زمین شق ہوگی اور اس میں سے ایک بہت بڑی آگ پھوٹ پڑے گی۔ یہ آگ شعلوں کی صورت میں آسمان تک بلند ہوگی۔ اس کی لپیٹیں اتنی شدید ہوں گی کہ دور بیٹھے لوگ بھی اس کی گرمی محسوس کریں گے۔ یہ آگ پھیلتی جائے گی اور اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ لیکن اس آگ کا اصل مقصد صرف جلانا نہیں ہوگا، یہ آگ انسانوں کو ایک سمت میں ہانکنا شروع کر دے گی۔ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے، یہ آگ انہیں گھیر گھیر کر ایک ہی طرف لے جائے گی۔ لوگ دوڑیں گے، بھاگیں گے، لیکن آگ کے شعلے ان کو آگے بڑھنے پر مجبور کریں گے۔ یہ سب انسانوں کو اکٹھا کر کے میدان حشر کی طرف لے جائے گی، جہاں سب کو اللہ کے حضور حساب دینے کے لیے جمع ہونا ہوگا۔ اس وقت کوئی جگہ چھپنے کی نہیں ہوگی، نہ کوئی پناہ گاہ، نہ کوئی محفوظ مقام، ہر طرف آگ ہوگی اور انسان اس کے ڈر سے ایک ہی طرف بڑھنے پر مجبور ہوں گے۔ یہ منظر ایسا ہوگا جیسے ایک چرواہا اپنی بکریوں کو ہانکتا ہے، لیکن اس بار چرواہا آگ ہوگی اور بکریاں دنیا کے انسان۔ سوچئے وہ لمحہ کتنا خوفناک ہوگا جب پوری انسانیت ایک ہی سمت دوڑ رہی ہوگی۔ کوئی پیچھے رہنا چاہے گا تو آگ اسے آگے دھکیل دے گی۔ آخر کار سب ایک ہی میدان میں اکٹھے ہو جائیں گے، وہی میدان حشر جہاں قیامت کا حساب شروع ہوگا۔ یہ نشانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم جہاں بھی جائیں آخر کار ہمیں اللہ کے سامنے ہی جانا ہے، چاہے اپنی مرضی سے جائیں یا آگ کے دھکوں سے۔ یہ دنیا کی زندگی ہمیں ایک موقع دیتی ہے کہ ہم اپنی راہ خود چنیں۔ اگر آج ہم ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹ آئیں تو میدان حشر میں سکون ہوگا۔ پھر قیامت کے دن کا سب سے ہولناک اور فیصلہ کن لمحہ ہوگا سور کا پھونکا جانا۔ یہ عظیم کام حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سپرد ہے۔ وہ اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے اور یہ واقعہ پوری کائنات کو بدل کر رکھ دے گا۔ سوچئے ایک دن انسان اپنی معمول کی زندگی میں مشغول ہوگا، کوئی کھیتوں میں کام کر رہا ہوگا، کوئی دکان پر بیٹھا ہوگا، کوئی کھیل میں، کوئی سفر میں۔ اچانک ایک آواز گونجے گی، ایسی آواز جو پہلے کبھی نہ سنی گئی ہوئی۔ یہ سور پھونکنے کی آواز ہوگی۔ پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا تو زمین اور آسمان لرز اٹھیں گے، پہاڑ روئی کی طرح اڑنے لگیں گے، سمندر ابل پڑیں گے، ستارے بکھر جائیں گے، ہر طرف تباہی کا منظر ہوگا۔ انسان بھاگنے کی کوشش کرے گا لیکن کوئی پناہ گاہ نہ ملے گی، اور پھر اچانک سب ختم ہو جائے گا۔ ہر روح مر جائے گی، نہ کوئی انسان باقی رہے گا، نہ کوئی جانور، نہ پرندہ، فرشتے بھی فنا ہو جائیں گے، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ پھر ایک طویل عرصہ گزرے گا جس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ حکم دیں گے کہ سور پھونکو، اور دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو منظر بالکل بدل جائے گا۔ زمین پھٹے گی، قبریں کھل جائیں گی اور لوگ نکل کر باہر آئیں گے۔ کوئی حیران ہوگا، کوئی خوف زدہ، کوئی خوش ہوگا اور کوئی گھبراہٹ میں ہوگا۔ سب زندہ کر دیے جائیں گے تاکہ اپنے رب کے سامنے حساب کے لیے کھڑے ہوں۔ یہ وہ دن ہوگا جب انسان اپنے اعمال نامے کے ساتھ حاضر ہوگا۔ نیک لوگ روشن چہروں کے ساتھ خوش ہوں گے اور گنہگار شرمندہ اور خوف زدہ۔ یہ لمحہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ زندگی کا اصل مقصد آخرت کی تیاری ہے۔ دنیا کی بھاگ دوڑ، جائیداد، دولت، شہرت سب یہیں رہ جائیں گے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو نہ بادشاہ کی بادشاہت رہے گی، نہ غریب کی غربت، سب ایک صف میں کھڑے ہوں گے اور اصل کامیابی صرف ایمان اور نیک اعمال میں ہوگی۔ سور کا پھونکا جانا ہمیں جھنجھوڑ کر کہتا ہے کہ ابھی وقت ہے، ابھی ہم اپنے رب کی طرف پلٹ سکتے ہیں، ابھی ہم توبہ کر سکتے ہیں، اعمال اپنے درست کر سکتے ہیں، کیونکہ جب وہ دن آ گیا تو پھر نہ کوئی مہلت ہوگی، نہ کوئی واپسی کا راستہ۔ یہ تمام بڑی نشانیاں اس بات کی علامت ہیں کہ دنیا فانی ہے اور قیامت کا دن بالکل قریب ہے۔ ان نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور پھر کوئی ایمان یا نیکی قبول نہیں ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان نشانیوں سے سبق حاصل کریں، گناہوں سے توبہ کریں، نیک اعمال کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار رہیں، کیونکہ اصل کامیابی اسی دن ہوگی جب ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور ہم جنت کے وارث بنائے جائیں گے۔